أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے مجھے اور آپ کو بنایا، صحیح سالم بنایا، صحیح عقیدے والا بنایا. پھر درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی اتباع اللہ نے ہم پر فرض قرار دی ہے، جن کی سنت کو لے کر ہم فخر محسوس کرتے ہیں اور جن کی طرف نسبت کرنا ہم اپنے لیے شرف محسوس کرتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور اس دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. محترم سامعین، حاضرین مسجد، جیسا کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہم نواقض اسلام کو لے کر چل رہے ہیں کہ وہ امور، وہ باتیں جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں. اب تک ہم نے 4 باتیں لی ہیں، آج انشاءاللہ 5ویں بات لینے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز. 4 باتیں. پہلی بات، پہلا ناقض الشرک فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت میں شرک کرنا. دوسرا ناقض جو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ بنائے، وسیلہ بنائے اور اس وسیلے سے مانگے، شفاعت طلب کرے اور اس پر مکمل بھروسہ کرے، ایسا شخص کافر ہے سارے علماء کے نزدیک. تیسرا ناقض جس نے مشرکین کو کافر نہ سمجھا، جس نے مشرکین کو کافر نہ سمجھا یا ان کے کفر میں شک کیا یا ان کے مذہب کو صحیح بتایا، ایسا شخص بھی بے اتفاق اہل علم کافر ہے. جس نے مشرکین کے کفر کو کفر نہ سمجھا یا ان کے کفر میں شک کیا یا ان کے مذہب کو صحیح جانا، ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے بہتر اگر کوئی یہ سمجھے کہ دوسرے کی ہدایت ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر کسی اور کا طریقہ ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے زیادہ بہتر کسی اور کا حکم ہے یا اچھا حکم ہے، تو ایسا شخص بھی کافر ہے. اس بارے میں ہم نے پچھلی مرتبہ بات لی تھی اور سمجھا تھا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے کہنے میں، آپ کے سننے میں اخلاص عطا فرمائے. آج ہم 5ویں بات لے رہے ہیں. پچھلی بات میں نے کافی اہمیت بتائی تھی آج کل کے نوجوانوں کے تعلق سے. آج بھی اسی طرح کی کچھ بات ہے سب کے لیے. وہ یہ ہے، آج کی بات اس بات کی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ اعتقادی نفاق جو ہوتا ہے نا، اعتقادی نفاق اس کو شامل ہے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بچا لے، اللہ جس کو بچا لے اور جس پر رحم فرمائے، بس اللہ تعالیٰ کی رحمت میں وہ ہے. 5واں ناقض نواقض اسلام میں، 5واں ناقض، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نواقض اسلام میں سے 5واں ناقض، من ابغض شیئا مما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ولو عمل به کفر. جس شخص نے کسی ایسی چیز کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر آئے ہیں، اس شریعت میں سے کسی چیز کو ناپسند کیا، نفرت کی، بغض رکھا، ناپسند کیا، نفرت کی، بغض رکھا اس سے، اگرچہ اس پر عمل بھی کرے تو وہ کافر ہے. دوبارہ کہتا ہوں، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں سے کسی بھی چیز کو ناپسند کیا، بغض رکھا اس سے، اگرچہ اس پر عمل کرتا بھی کیوں نہ ہو، تو وہ کافر قرار دے گا. کیا مطلب ہے؟ اللہ مستعان. رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں میرے اس جملے سے، رونگٹے کھڑے ہو جا رہے ہیں.
اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر مکمل ایمان لانا یہ ایمان کا تقاضا ہے، لا الہ الا اللہ کے شروط میں سے ایک شرط ہے۔ اگر کوئی انسان شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں جو بھی چیزیں آتی ہیں، جو میرے رسول اللہ، آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے نام پر بتایا، چاہے وہ حکم ہو، چاہے کسی چیز سے منع کیا ہو، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی بات ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی بات ہو، کوئی بھی بات جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، عمل کیا ہے، ایسی کوئی بھی بات اس کو ناپسند کرے، بغض رکھے، اس کو ناپسند کرے، بغض رکھے، بغض رکھتے ہوئے بھی اس پر عمل کیوں نہ کر دے، ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کیسے؟ میں دوبارہ پھر سمجھاتا ہوں یہ بات کو، اللہ المستعان۔ یہ اعتقادی نفاق ہے کہ انسان کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، لیکن اس کی شرطوں میں سے کسی شرط کو پورا نہ کرے۔ اس کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے کہ جو دین اسلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، وہ دین سے محبت ہونی چاہیے، ہونا چاہیے۔ اگر محبت نہیں ہے تو گویا آپ کی زبان کچھ کہہ رہی ہے، دل کچھ اور کہہ رہا ہے۔ محبت یہ دل سے ہوتی ہے اور یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اب میں اور آپ کیسے جانیں گے کہ وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ناپسند کرتا ہے؟ یہ نہیں پتا چلتا۔ اسی لیے میں نے کہا اس بات کو لے کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز کو انسان ناپسند کر رہا ہے، کسی چیز کو انسان ناپسند کر رہا ہے، یہ پتہ نہیں چلتا، یہ سینے میں پنپتی ہے، یہ سینے میں پنپتی ہے، یہ چیز تھوڑا تھوڑا کر کے یہ بڑھتی ہے اور کسی وقت ابل کر سامنے آ جاتی ہے۔ یہ سالوں سال چلتی ہے، بعد میں کسی وقت میں جا کر ابل کر چلی آتی ہے۔ اس کو اعتقادی نفاق کہتے ہیں، اور یہ نفاق انسان کو قرآن کی آیت کے مطابق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں لے کر جاتا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اعتقادی نفاق سے بچائے، اللہ مجھے اور آپ کو نفاق سے بچائے، اللہ مجھے اور آپ کو نفاق سے بچائے۔ عقیدے کا یہ معاملہ ہے، بڑی باریکی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز کو ناپسند کرنے لگتا ہے، کسی چیز کو ناپسند کرنے لگتا ہے، اس سے بغض رکھتا ہے، ظاہراً عمل تو کر لیتا ہے۔ اس کی مثال نارمل مثال دیتا ہوں میں، عقیدے سے ہٹ کر دے رہا ہوں میں۔ ہاں، اس کو آپ عقیدے پہ محمول نہ کیجیے۔ ہم اپنے بچوں کو کالج میں ایڈمیشن دلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 10th کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے، آرٹس، کامرس، سائنس۔ ماں باپ کی خواہش اکثر یہ ہوتی ہے بنگلور میں کہ بچہ سائنس لے۔ نارملی ماں باپ کا پریشر یہ ہوتا ہے کہ بیٹا پی سی ایم بی، پی سی ایم سی لو ہے کہ نہیں؟ نارملی یہ پریشر ہوتا ہے۔ بیٹے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بھائی نہیں، مجھے کامرس کرنا چاہیے، میں سی اے بننا چاہتا ہوں، مجھے فلاں کرنا چاہیے، آرٹس لینا چاہیے، میں ایل ایل بی کرنا چاہتا ہوں، جو بھی ہے، بی اے کرنا مجھے، جو بھی۔ لیکن ماں باپ کی خواہش پر وہ کیا کرتا ہے؟ سائنس لے لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب ڈسکس ہوتا ہے آپس میں کلاس میٹس کے ساتھ، یار پی سی ایم بی جو ہے مجھے بالکل نہیں، وہ کیا ہے، وہ سائنس مجھے بالکل پسند نہیں ہے، یہ باٹنی، یہ میرے مزاج میں نہیں ہے، کیا کروں؟ ماں باپ کی خواہش ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ چاہت نہیں ہے لیکن وہ پڑھ رہا ہے، پسند نہیں ہے لیکن پڑھ رہا ہے نا؟ پسند نہیں ہے لیکن وہ پڑھ رہا ہے، پڑھ لیتا ہے، حالانکہ اس کو نہیں پتا کہ ماں باپ نے اس کے بارے میں جو سوچا وہ بہتر ہے اس کے لیے۔ ماں باپ سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ نہیں ہوتا دنیا میں، ماں باپ سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ نہیں ہوتا میرے پیارے بھائی۔ دنیا میں ماں باپ ہی ایسے ہیں جو بغیر کسی فائدے کے بچوں کی خیر خواہی چاہتے، بغیر کسی فائدے کے بچوں کی خیر خواہی چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی شخص ہو اپنا فائدہ ضرور دیکھتا ہے۔ استاد فائدہ ہے، تنخواہ لے رہا ہے وہ، کوئی بھی شخص آپ لے لیں، کوئی بھی شخص، ماں باپ
بغیر فائدے کے اپنے بچوں کا فائدہ دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. مخلص ہوتے ہیں ماں باپ مخلص ہوتے ہیں, ان کے اخلاص کو کبھی آپ تول نہیں سکتے. اللہ اکبر. چلیں, تو میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص دین اسلام کی کوئی چیز کو ناپسند کرتا ہو, نفرت کرتا ہو, نفرت کے باوجود اس پر عمل کر بھی جائے تب بھی وہ کافر ہے. یہ کہنا میں چاہ رہا ہوں. بات نہیں سمجھ میں آئی؟ کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے, ناپسند کر کے ظاہراً اس پر عمل بھی ہے اس کا, تو یہ ناپسندگی, یہ نفرت, یہ بغض اسے جہنم تک لے جا کر چھوڑے گی. اللہ مستعان. میں نہیں کہتا. قرآن مجید سورہ محمد آیت نمبر 8 اور 9 پڑھیے, اور حدیث بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں دلیل کے طور پر پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے آیت سورہ محمد کی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم کرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم. آیت نمبر 8 میں اللہ نے کہا جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے بربادی ہے اور اللہ نے ان کے اعمال غارت کر دیے. جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے بربادی ہے, اللہ نے ان کے اعمال غارت کر دیے. وہ اس وجہ سے ذالک بانہم, وہ اس وجہ سے ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ, اللہ کی نازل کردہ شریعت کو انہوں نے ناپسند کیا. اللہ کی نازل کردہ شریعت کو انہوں نے ناپسند کیا, اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے. سورہ محمد کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے. اسی کے بعد تقریباً 20 آیتوں پر دوبارہ اللہ نے اس کو دہرایا ہے دوسرے طریقے سے. اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم. وہ اس وجہ سے ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ, انہوں نے اللہ جن چیزوں کو ناپسند کیا ان چیزوں کی پیروی کی, انہوں نے اس چیزوں کو فالو کیا. ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ, اور اللہ کی رضامند کرنے والی چیزیں, اللہ کو خوش کرنے والی چیزوں کو ناپسند کرنے لگے. فاحبط اعمالہم, اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے. حدیث مشہور حدیث ہے, آپ بار بار سنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ. جس نے لا الہ الا اللہ دل کے اخلاص کے ساتھ کہا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ شرط اس لیے لگائی گئی تاکہ اس سے منافق نکل جائے. منافق ظاہراً کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن کلمے سے محبت نہیں ہوتی, اس کے تقاضوں سے محبت نہیں ہوتی. کلمے سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت, لائی ہوئی شریعت سے محبت ہونی چاہیے, اس سے نفرت نہیں ہونی چاہیے. شریعت سے محبت ہونی چاہیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان, ہر قول, ہر فعل سے محبت ہونی چاہیے. جہاں یہ محبت نکل گئی وہاں انسان نفاق میں پڑ گیا, اور اللہ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے. آئیے میں کچھ مثالیں دیتا ہوں بات کو آگے بڑھانے کے لیے. وہ یوں ہے کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لکھنے والے مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر آتے ہیں, یورپین کنٹریز وغیرہ میں جاتے ہیں, جانے کے بعد وہاں کے اثرات اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں, وہاں کی سوچ لے کر آتے ہیں, وہاں کی صفائی اور وہاں کی کچھ اچھی چیزیں دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ صحیح ہے, تو وہاں سے اپنے ساتھ اپنا عقیدہ بھی بگاڑ کر چلے آتے ہیں. ان میں سے بعض رائٹرز کو آپ دیکھتے ہیں کہ جب لکھتے ہیں تو زہر, اسلام کے خلاف زہر اگلتے ہیں. مثال کے طور پر بعض لوگ لکھتے ہیں کہ شریعت اسلامی میں مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی گئی, یہ ناانصافی ہے عورت کے ساتھ, عورت کو بھی 4 کی اجازت ہونی چاہیے. نعوذ باللہ. یہ وہاں جا کر انہیں پاٹ پڑھایا جاتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ عورت کے بھی ویسے حقوق ہیں. یقیناً شریعت اسلامیہ میں عورت کے اپنے حقوق ہیں, اس کی حقوق کی پاسداری کی گئی, لیکن اس کے حقوق سے بڑھ کر اسے نہیں دیا گیا, کیونکہ یہ حقوق اللہ کی جانب سے نازل کیے گئے ہیں, اللہ کی طرف سے بتائے گئے. تو یہ کہنا کہ جہاں مرد کو طلاق کا حکم ہے, طلاق کا حق ہے, عورت بھی طلاق دے, عورت کو کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی شریعت میں عورت کے لیے الگ سے خلا کا جیسا قانون ہے کہیں نہیں ہے. خلا کا حق دیا گیا ہے,
لیکن لکھنے والا یا بولنے والا زہر گولتا ہے کہ عورت کو بھی یہ حق ہونا چاہیے، یا پھر عورت کی گواہی مرد کے مقابلے میں آدھی گواہی شمار کی گئی۔ فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، اللہ نے کہا کہ جب دو عورتیں گواہی دیں گی تو ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے۔ تو اس مسئلے کو لے کر ایشو کرنا کہ اسلام میں مساوات نہیں ہے، یا پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ہے صحیحین کے اندر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے زیادہ کم عقل میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ ایک عقل مند انسان کی عقل لے جاتی ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمائی۔ اس حدیث کی تعویل کرنا، اس کو غلط معنی میں لینا، یا پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کو لے کر، اس حدیث کو لے کر معاشرے میں گندگی پھیلانا کہ عورت کو حق نہیں دیا گیا، کم عقل کہا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو ظاہر میں تو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن زہر گولتے ہیں۔ ایسی نفرت اگر کسی انسان کے دل میں آ جائے یا وہ اپنے اندر پیدا کرے، پھر وہ کسی وقت ابل جائے، تو وہ سخت مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں سے کسی بھی چیز سے بغض رکھنے والا شخص گویا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جنگ کا اعلان کرتا ہے، اللہ کے معاملات کو، اللہ کے فرامین کو اس پر لوٹاتا ہے۔ تو لہذا ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، جیسے کہ ہم نے سورہ محمد کی آیت نمبر 8 اور 9 سنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے۔ یہاں ایک بات ضروری ہے واضح کرنا، وہ بات یہ ہے، ایک شبہ پیدا ہوتا ہے اگر کوئی شخص داڑھی کاٹتا ہے، کوئی شخص داڑھی کاٹتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند کرتا ہے؟ نہیں، اتنا جلدی حکم نہ لگائے۔ ہاں، تو اگر کوئی شخص پینٹ اپنی ٹخرے سے نیچے پہنتا ہے، کوئی شخص مسواک نہیں کرتا، کوئی شخص دین کے کسی معاملے پر عمل نہیں کرتا جیسے حق ہے عمل ہونا چاہیے، نہیں ہوتا، تو کیا اس شخص پر آپ یہ حکم لگائیں گے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ناپسند کرتا ہے لہذا وہ کافر ہو جائے گا؟ یہ خوارج کا فکرہ ہے، یہ عقلانیوں کا فکرہ ہے، یہ عقلانیوں کا فکرہ ہے، یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور عقیدہ اہل سنت والجماعت کے بالکل موافق نہیں ہے۔ وہ ایسے، وہ کیونکہ جو شخص داڑھی مکمل نہیں رکھتا یا شریعت کی کسی چیز پر مکمل پابندی نہیں کرتا، ہو سکتا ہے آپ کا بتانے کا طریقہ صحیح نہیں ہو، اگر کوئی دوسرا شخص اس کو بتائے، صحیح طریقے سے سمجھائے تو انشاءاللہ وہ سمجھ جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو جو آپ کی نہیں سمجھ میں آتی ہو۔ تشہد ثانی میں عموماً تشہد ثانی میں تورک ہے، جانتے ہیں آپ سب نا، شریعت سنت ہے، تورک ہے، بیٹھنا ہے۔ بعض لوگ تورک نہیں کر سکتے، پیر میں کوئی ان کی مجبوری ہوتی ہے جو پیر ایسے نہیں بیٹھ سکتا۔ عموماً یہاں ایک غلط فہمی بھی ہے، اکثر ہمارے پاس بعض یہ سمجھتے ہیں کہ 2 رکعت والی نماز میں بھی تورک کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ جو حدیث کا لفظ ہے وہ تشہد ثانی، جس میں جو 4 رکعت یا 3 رکعت والی نماز ہے جس میں دوسرا تشہد ہوتا ہے، وہاں تورک ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہذا کوئی عذر ہوگا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انسان شریعت کے کسی معاملے پر، کسی حکم پر عمل نہیں کرتا، وہاں شاید اس کے ساتھ عذر ہو سکتا ہے۔ تو لہذا یہ غلط فہمی نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ رہی بات، اگر کوئی شخص شریعت کی بعض چیزوں پر عمل نہیں کرتا تو اس پر یہ حکم نہیں لگایا جائے گا کہ وہ شریعت کو ناپسند کرتا ہے، حکم نہیں لگایا جائے گا۔ کیوں حکم نہیں لگایا جائے گا؟ اس لیے کہ اگر یہ ہوتا کہ چھوٹا سا گناہ یا کوئی بھی گناہ کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا تو پھر خوارج کی رائے، معتزلہ کی رائے بھی تو وہی ہے۔ معتزلہ کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کر لے تو دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ہمیشہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو لہذا کوئی شخص داڑھی کاٹتا ہے یا کوئی اور چیز کرتا ہے تو اس سے وہ اس کا ناپسند کرنا نہیں لگتا، بلکہ اس کو سمجھایا جائے گا، اور یہ چھوٹے گناہوں سے دین اسلام سے انسان خارج نہیں ہوتا۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ دل میں ناپسند کرے اور وہ زہر اگلے، شریعت کی کسی چیز کو ناپسند کرے اور اس کے بارے میں زہر اگلے، یہ اعتقادی نفاق ہے جو دل میں پنپتا ہے اور پھر وہ باہر آتا ہے، ٹھیک ہے؟
لہذا جو گناہ کرتے ہیں ان کو دیکھ کر آپ یہ نہیں کریں کہ تم شریعت محمدی کو پسند نہیں کرتے لہذا تم کافر ہو، نعوذ باللہ. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. بات سمجھ میں آ گئی نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں تو دوبارہ میں کہوں گا. بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ وہ یہ ہے کہ جو لوگ چھوٹے موٹے گناہ کرتے ہیں آپ کی نظر میں ہے، عقیدے کے صحیح ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اب ان کے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے یہ کہنا کہ تم دین محمدی کو پسند نہیں کرتے، اگر پسند کرتے تو داڑھی مکمل ہوتی، اگر ہوتا تو تمہارے کپڑے صحیح ہوتے، اگر ہوتا تو اور ان پر آپ یہ فتویٰ لگا دیں کہ بھئی تم کافر ہو، نعوذ باللہ. یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ دلوں کا حال یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. رہی بات، ہو سکتا ہے سمجھانے کا طریقہ آپ کا صحیح نہیں ہو، میرا سمجھانے کا طریقہ صحیح نہیں ہو، میرے اور سامنے والے کے درمیان کوئی مسئلہ ہوگا جس سے بات نہیں سمجھ میں آتی ہوگی. بعض مرتبہ بھائی کو سمجھاتا ہے نا تو نہیں سمجھ میں آتی، بات سمجھ میں نہیں آتی، حقیقت ہے. وہی کوئی کزن سمجھاتا ہے، خالہ زاد بھائی یا دور باہر کا کلاسمیٹ سمجھاتا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے کہ بات صحیح ہے. میں بار بار اکرمہ بن ابی جہل کی مثال دیتا ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کو جلدی نہیں سمجھ میں آئی، کشتی پر بیٹھے کشتی چلانے والے نے کہا تو سمجھ میں آ گئی. ایسا ہوتا ہے. بھائی جب سمجھاتا ہے تو بھائی کی بات نہیں سمجھ میں آتی، سگے بھائی کی، کیونکہ روم شیئر کرتا ہے تو بھائی کی بات اس لیے نہیں سمجھ میں آتی کہ اس کی کمیاں بھی اس کے سامنے ہوتی ہیں. تو بعض مرتبہ سمجھانے والے سے تال میل نہیں ہوتا جس لیے بات سمجھ میں نہیں آتی. عموماً کوئی نہ کوئی مجبوری ہوگی، لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی بھی گناہگار کو یہ لازم قرار دیں کہ تم شریعت محمدی کو پسند نہیں کرتے ہو یا بغض رکھتے ہو. اللہ المستعان، اللہ المستعان. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بغض سے بچائے، حسد سے بچائے، ہر قسم کی دل کی بیماری سے بچائے، ایسی بیماری جو ہمارے ایمان کو کھا جاتی ہو، ایسی بیماری جو ہماری صحت اور جسم کو کھا جاتی ہو. اللہ ہر قسم کی بیماری سے ہمیں محفوظ رکھے، نفاق سے محفوظ رکھے، اللہ ہمارے ایمان کی میں حفاظت فرمائے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا دعا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو دین پر ثابت قدم رکھنا، ہمارے دلوں کو دین پر ثابت قدم رکھنا. وہ صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کہ مجھے وصیت کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر ثابت قدم رہو، مرتے دم تک اس پر ثابت قدم رہو، مرتے دم تک اس پر ثابت قدم رہو. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب دل آپ کی تصدیق کرے گا اور شریعت اسلامی کو پسند کرے گا، چاہے گا، محبت کرے گا، تو یہ محبت ہمیشہ سے باقی رہے گی. ہر جگہ آپ کا دل، آپ کا ایمان، آپ کا جسم، آپ کی زبان، آپ کی عقل، آپ کا دماغ پکار کر کہے گا کہ یہ شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے اور میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے، شریعت الہی سے محبت کرتا ہوں، لہذا میں یہاں کفر نہیں کر سکتا. جی ہاں، یہ دل سے محبت ہونی چاہیے. اللہ رب العزت میرے اور آپ کی ایمان کی حفاظت فرمائے. تو آج کا جو ناقص تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں سے کسی بھی چیز کے بارے میں نفرت رکھے یا بغض رکھے، اگرچہ اس پر عمل ہی کیوں نہ کرتا ہو، باتفاق علماء وہ کافر ہے. صاحب اقناع نے اپنی کتاب میں اور دیگر نے سارے علماء کا اتفاق اس بات پر نقل کیا ہے. واللہ اعلم بالصواب، وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.